وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کچھ لوگ وہ بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ تھیں. فی سموم و حمیم، یہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں، گرم لو میں. وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یہ ایسا پانی اور ایسی لو اور ایسی آگ نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ سکون پہنچائے گی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اے اللہ کیا ان سے جرم ہو گیا تھا کہ تو نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور گرم کھولتا ہوا پانی تو ان کو پلا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بہت عیش میں تھے، یہ دنیا میں بہت عیش میں تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب تھے. وہ بہت بڑا جرم کیا تھا؟ کانوا یقولون، یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا، جب ان کو سمجھایا جاتا نا کہ خدا کو مانو، نماز پڑھو، زنا سے بچو. آج نوجوان طبقے میں حلال حرام کا فرق بولو ختم. بولو یار تو نے گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی؟ ابے مولویوں کی باتیں، تو 15ویں صدی میں ہے، تو 21ویں صدی میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو کر لو بھائی. تو اس کو جب بتایا جاتا ہے بھائی ایک دن سزا بھی ملے گی، عذاب بھی دیا جائے گا، تو وہ کہتا ہے وہ جب دن آئے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے. جب ان کو گناہوں سے روکا جاتا تھا نا تو یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، یہ لفظ قرآن نے بہت دہرایا ہے. بھلا جب ہم مر گئے، وکنا ترابا، اور مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو کے بکھر گئے، انا لمبعوثون، تو پھر کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ یہ کون سے سائنسدان نے کہا ہے؟ نیوٹن نے تو ایسی بات نہیں کی، آئنسٹائن نے بھی نہیں کی ایسی بات. اور وہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایڈیسن، اس نے بھی ایسی بات نہیں کی. اتنا بڑا سائنسدان تھا وہ. ہماری یونیورسٹی کے جو پروفیسر اتنے پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں بولو نا نہیں کر رہے. اور امریکہ کا صدر نے بھی آج تک، اتنا ذہین آدمی ہے امریکہ کا صدر، اس نے بھی، جاپان کے کسی سائنسدان نے ایسی بات آج تک، وہ تو شکر ہے نہیں کی، اگر کرتا تو چانچی پانچی پاں کرتا، سمجھ ویسے بھی نہیں آنا تھا کیا کہہ رہے. چائنا والے نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی آج تک. یہ باتیں کر رہے ہیں مولوی لوگ کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو ایک دن سور پھونکا جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا. یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. مولوی ہی کھوپڑی میں نہیں آ رہا تو اس کی باتیں کہاں سے کھوپڑی میں آئیں گی؟ کوئی بات نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے. یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، بھلا ہم جب مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے، وعظاما، ہڈیاں بکھر گئی ہماری، انا لمبعوثون، ارے پھر کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے زندہ کرنا ہوتا تو جسم کو گلنے کیوں دے رہا ہے پھر؟ وہ کچھ نہیں ہے بھائی صاحب، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور ڈیڈ باڈی بالآخر ختم ہو جاتی ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے، زندہ بندہ کوئی ہونا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اس جرم کی وجہ سے یہ گناہوں میں لگ گئے. ان کو کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، صرف تجھے زندہ نہیں کروں گا، آدم سے لے کے جتنے لوگ اب تک آئے، والآخرین، اور قیامت تک آئیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو ایک متعین دن میں اپنے سامنے جمع کر لوں گا. اس پر تو سورہ یاسین میں اللہ نے بہت بتایا نا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تمہیں جمع کر کے پھر میں یہ صرف یہ نہیں بتاؤں گا دیکھو میں نے جمع کر لیا. تم کہتے تھے میں جمع نہیں کروں گا، دیکھو میں نے کر لیا، چلو اب دوبارہ مر جاؤ، ثابت ہو گیا نا میں نے جمع کر لیا ہے. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں ابھی مان لو، جب میں جمع کروں گا تو لآکلون من شجر من زقوم. حدیث میں آتا ہے زقوم ایک ایسا درخت ہے، اس کا ایک قطرہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے نا، ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا بن جائے. تو یہ زقوم اللہ ان کو کھلائے گا. فمالئون منها البطون، اللہ فرماتے ہیں جہنمی اس سے پیٹ بھریں گے. بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کڑوے درخت سے اپنا پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے نا تو کیسے، آپ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھیں، ایسے پانی وہ اسٹور بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسے انتہائی شدت کی پیاس میں ایسے گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. ھذا نزلہم یوم الدین، روز جزا کے دن یہ ان کی میزبانی ہوگی ہماری طرف سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنی شدید سزا تو کوئی بھی نہیں دیتا، تو اتنی شدید سزا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا
تو تم نے مانا کیوں نہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ تم خود تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اس سے پتا چلتا ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے نا بندر والا, اس سے خدا کو کتنا غضب آتا ہے اس نظریے سے, اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نحنو خلقناکم, ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں, بندر سے نہیں بنے تھے تم انسان, ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا. فلولا تصدقون, تم نے کیوں نہیں مانا کہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہو؟ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے افرأیتم ما تمنون, آگے قرآن کہہ رہے پہلی مرتبہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے ہو. بلا بتاؤ جب تم اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرتے ہو, انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اس پانی کو انسان بنا کے ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ ہم نکالتے ہیں یا تم اس کو انسان بناتے ہو؟ یہ کس کا عمل ہے انسان بنانا اس پانی کو؟ اللہ کا عمل ہے. نہ خود بخود یہ کام ہوتا ہے نہ ہم کرتے ہیں, یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, اس پانی کو انسان بنا کے بھی ہم نکالتے ہیں اور پھر موت بھی ہم دیتے ہیں, اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم, کہ اسی کو دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں اپنے سامنے. جو اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر